الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين۔ حاضرین کے تمام مرحومین کے لیے جن مومنین نے دامِ در میں سخن قدمی اس مجلس اعزا کا اہتمام کیا، ان کے خاندانوں کے تمام مرحومین کے لیے، شہدائے ملت جعفریہ کے لیے، شہید رائے حق سید مقاومت فرزند زہرا حضرت سید حسن نصر اللہ اور سید ہاشم کی بلندی درجات کے لیے، علماء کرام، حیات عظام، مراج کرام جو دنیا سے چلے گئے ان سب کی بلندی درجات کے لیے، عزادار اور ماتمدار جو اس جہان فانی سے کوچ کر گئے ان سب کی منازل قبر کی آسانی کے لیے مل کر خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات۔ دنیا کے جس جس کونے میں اہل ایمان اور اہل اسلام آباد ہیں سب کی جان و مال کی حفاظت کے لیے، ملک پاکستان کے استحکام، ملکی سرحدوں کی حفاظت کے لیے، رہبر معظم کی درازی عمر کے لیے، قائد ملت جعفریہ کی صحت و سلامتی کے لیے، عزاداری اور عزاداروں کی حفاظت کے لیے، ان مجالس کی حفاظت کے لیے، جلوس اعزا کی حفاظت کے لیے پوری طاقت کے ساتھ مل کر خاندان سیدہ پہ بلند تر صلوات۔ جتنی جھولیاں بے اولاد ہیں سب کی اولاد نرینہ کے لیے، جتنے بے گناہ قید ہیں سب کی رہائی کے لیے، جتنے مومنین تنگ دستی اور فقر کا شکار ہیں ان کی تنگ دستی کی دوری کے لیے، جتنے مریض ہیں ان کی شفا یابی کے لیے پوری طاقت کے ساتھ مل کر بلند تر صلوات۔ حضرت علامہ عطا محمد جتوئی صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے، آپ سب کے بیماروں کی شفا یابی کے لیے بلند تر صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمنافقین، الصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ورحمت اللہ علی احبابہم وشیعتہم وموالیہم اجمعین، ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین۔ اما بعد فقد قال الحکیم فی القرآن المجید وقولہ الحق وهو أصدق القائلين۔ بسم الله الرحمن الرحيم،
لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت وشیتک هم الفائزون بلند الصلوات یا اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت مل کے بولو حسینیت اپنے ایمان کا اعلان کرو حسینیت عقیدوں کا اظہار کرو حسینیت نیکیوں کا وعدہ کرو حسینیت سیرت آل محمد علیہ السلام پر چلنے کا عہد کرو پوری طاقت سے جواب دو حسینیت قرآن اور آل بیت سے محبت کے دم بھرو پوری جرت سے جواب دو حسینیت یزیدیت 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 بلند تر صلوات اللہ میرے ساتھ قابل احترام بزرگوں عزیز و دوستو حمد اس اللہ کے لیے جس نے اپنے اس بندے پر اتنی بے شمار نعمتیں نازل کی کہ آواز توحید آتی ہے میرا بندہ تیری سانسیں تھوڑی ہیں میری نعمتیں زیادہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها اگر تو میری نعمتوں کو گننا چاہے میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہے میری نعمتوں کو احاطہ تحریر میں لانا چاہے تو میرا بندہ خیال رکھنا ساری کائنات کے درخت کلموں میں بدل ڈالو ساری کائنات کا پانی سیاہی بنا دو جنوں انس و ملائکہ کو میری نعمتوں کے لکھنے پر بٹھا دو تو رب کی آواز آتی ہے یاد رکھنا کلمیں ٹوٹ جائیں گی سیاہی ختم ہو جائے گی لکھنے والے دم توڑ جائیں گے لیکن اللہ کی نعمتوں کو گنا نہ جا سکے مومنین کرام سرکار امیر المومنین کی نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ ہے اور پہلے خطبے کے 3 جملے کمال کا بیان ہے مولا علی کا فرماتے ہیں الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ساری تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس کی تعریف کرنے والی زبانیں اس کی تعریف کو مکمل نہیں کر سکتی ولا یوسینا ماءہ العادون جس کی نعمتوں کو گننے والے اسے گن نہیں سکتے ساری حمد ہے اس اللہ کے لیے لا یعدی حقہ المجتہدون جس کے حق کے بندگی کو ادا کرنے والے بندگی کر کر کے تو ختم ہو جائیں گے مگر اس ذات کا حق کے بندگی ادا نہ ہو سکے گا شیعان حیدر قرار گویا تیرا اور میرا مولا زمانے کو پیغام دے رہا ہے لوگوں خیال کرنا جس کی تعریف کامل نہ ہو سکے جس کی نعمتوں کو گنا نہ جا سکے جس کا حق کے بندگی ادا نہ ہو سکے اسی کو علی کا رب کہا جاتا ہے مومنین کرام تھکتنے میں بیٹھے ہوئے میری انگانے تو اللہ کا ایک نام اللہ کا ذاتی ہے باقی نام اللہ کے صفات گل میری سمجھ آندی پئی ایک نام اللہ کا ذاتی ہے اللہ یہ نام ہے نا اللہ کا یہ اللہ کا ذاتی نام ہے وہ قہار ہے وہ جبار ہے وہ ستار ہے وہ غفار ہے وہ کریم ہے وہ رب ہے وہ مومن ہے وہ محیمن ہے وہ عزیز ہے وہ جبار ہے وہ متکبر ہے وہ غالب ہے وہ قوی ہے وہ متین ہے وہ خالق ہے وہ مصور ہے
وہ بارے ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ اے سارے ہی میرے اللہ دے نام ہیں، اور یہ سارے نام رب کے صفاتی نام ہیں، اور ان سارے صفاتی ناموں میں دو نام اس کے ایسے ہیں جو تقریباً روز ہی ہم تلاوت کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بھی ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں تو اللہ کے دو ناموں کا، دو صفاتی ناموں کا ذکر کرتے ہیں۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، یعنی وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ جاگ دے بیٹھے ہو یار، تھکے تنے میں بیٹھے بیٹھے۔ تو یہ جو رب کا نام، میری طرف توجہ رہے، یہ جو رب کا نام ہے نا الرحمن، اس نام سے اللہ نے قرآن میں ایک سورہ کو نازل فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان کہہ کر اللہ اس سورہ کے اندر اپنی چند نعمتوں کا ذکر کرتا ہے، جس کا خلاصہ کلام یہ ہے، آسمان کے چھت سے شروع ہوتا ہے، زمین کے فرش تک چلا جاتا ہے، سورج کی چمک سے بات چھیڑتا ہے، چاند کی دھمک تک چلا جاتا ہے، سمندروں کی طغیانی سے بات چھیڑتا ہے، دریاؤں کی روانی تک چلا جاتا ہے، آسمان کی فضا میں اڑنے والے پرندوں سے بات چھیڑتا ہے، زمین کی تہ میں چھپے ہوئے پتھر میں بسنے والے کیڑے تک بات کو لے جاتا ہے، خلقت انسان کے قطرے سے بات کو چھیڑتا ہے، ماں کے پیٹ میں فوٹو کے بننے تک بات کو لے جاتا ہے۔ پھر ایک ایک نعمت کو گنواتا ہے، دنیا کے باغوں سے بات چھیڑتا ہے، جنت کے باغوں تک لے جاتا ہے، آسمان کی بارش سے بات چھیڑتا ہے، جنت کی ہے، اور مومنین ذرا ساتھ ساتھ سمجھاتا ہے، فَبِأَيِّ نعمت کا انکار کرے گا، کیا میں وہ تیرا رب نہیں جس نے تمہیں کچھ نہ ہونے سے ہونا بنا دیا؟ اگر آپ تھکے نہیں بیٹھے تھوڑا قرآن سناؤں آپ کو، اور سارے سننا چاہتے ہوئے قرآن، یہ میرا عقیدہ اسی زبان پہ سجدہ ہے جس کے دل میں حسین کی محبت کا نور ہوتا ہے۔ بغض حسین رکھنے والے کو کیا پتا کہ قرآن کیا ہے، دشمنی حسین رکھنے والے قرآن کیا ہے۔ اب بتاؤ یہ قرآن کیا ہے، یہ بھی سنا دو، یہ میرے رب کا کلام ہے، کسی بندے نے نہیں بنایا ہے، کسی نبی نے نہیں بنایا ہے، کسی امام نے نہیں بنایا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ رب کا کلام ہے، بنانے والا اللہ ہے، لانے والا جبرائیل ہے، پہنچانے والا مصطفیٰ ہے، پھیلانے والا مرتضیٰ ہے، بچانے والا حسین شہید کربلا۔ کوئی میری گل سمجھ آندی پہ میرے دوستو بزرگو؟ اور قرآن میرے رب کا معجزہ ہے۔ یاد رکھنا مومنین نے کہا آج دنیا بڑی بدل رہی، معجزہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہر جنا کھنا معجزہ چاہیے ودے۔ معجزہ میرے رب کا وہ فعل ہے جو اللہ دو ہستیوں پہ نازل کرتا ہے، یا نبی کے ہاتھ میں یا امام کے ہاتھ میں۔ نبی اور کسی پہ معجزہ نہیں ہوتا ہے، اور معجزہ ہوتا کیا ہے؟ خارق العادہ فعل جسے عقل انسانی سمجھ ہی نہ سکے۔ ڈنڈا ہاتھ میں ہو نا، ڈنڈا، اور آپ باہر نکل پڑے، کیکر کا درخت آ جائے، پھلیاں لگی ہوئی ہو، بکریوں کا ریوڑ ساتھ ہو، ڈنڈا اٹھا کے پھلیاں توڑ کے بکریوں کو ڈالنا یہ فطرت ہے، اور ڈنڈے کو عصا پہ رکھنا اور اس کا اژدہا بن جانا یہ معجزہ۔
لوہے کا، توجہ چاہتا ہوں، لوہے کا آگ میں گرم کر کے اس سے چھری بنانا، اس سے چاقو بنانا، اس سے کلہاڑا بنانا، اس سے برتن بنانا، یہ فطرت ہے۔ اور ہاتھ میں پکڑ کر لوہے کو جو مرضیہ بنا لینا، یہ معجزہ ہے۔ مادرزاد اندھوں کو حکم خدا سے زندہ کرنا، یہ معجزہ ہے۔ اور صاحبان ذرا غور رکھیے گا، اللہ نے ہر نبی کو معجزہ دیا ہے، ہر نبی کو معجزہ دیا، اس کے حالت کے مطابق معجزہ دیا۔ نوح کا معجزہ اور ہے، ابراہیم کا معجزہ اور ہے، یوسف کا معجزہ اور ہے، ایوب کا معجزہ اور ہے، یونس کا معجزہ اور ہے، موسیٰ کا معجزہ اور ہے۔ حضرت موسیٰ کے دور میں جادو عام تھا۔ اللہ نے موسیٰ کو ایک ڈنڈا دے دیا، جب چاہتے پھلیاں توڑ کر بکریوں کو ڈال دیتے، جب چاہتے عصا کو زمین پہ رکھتے، اژدہا بن جاتا، فرعون کے جادوگروں کی رسیوں کو کھا لیتا۔ امام علی رضا علیہ السلام نے مامون کے دسترخوان پہ بیٹھے تھے، ایک جادوگر کو مامون نے بلا کر امام کی توہین کرنا چاہی، وہ روٹی کو اٹھاتا ہوا میں اڑاتا۔ امام نے قالین میں بنے ہوئے شیر کو اشارہ کیا، سامنے شیر کھڑا ہو کسی کو کھا لے، یہ فطرت ہے۔ قالین پہ بنے ہوئے شیر کو زہرا کا بیٹا اشارہ کرے، وہ قالین سے نکل کر جادوگر کو کھا لے، یہ معجزہ۔ تھکے تنے پہ بیٹھے یار، کوئی میری گل سمجھ آندی پہنے بھائی؟ معجزہ اللہ کا فعل ہے، اور اللہ کس کے ہاتھ پہ نازل کرتا ہے؟ یا نبی کے ہاتھ پر یا امام کے ہاتھ پر۔ تو ہر نبی کو رب نے معجزہ دیا۔ جادو عام تھا، موسیٰ کو عصا دیا، مادرزاد اندھوں کو صحیح کرنا، کوہڑوں کا علاج کرنا، مردوں کو زندہ کرنا، عیسیٰ کو معجزہ دیا۔ جب زہرا کے بابا کا دور آیا، توجہ رہے، جب زہرا کے بابا کا دور آیا، عرب دو چیزوں میں مشہور تھے، ایک فصاحت و بلاغت کے اندر، ایک شجاعت و بہادری کے اندر۔ خدا کی قسم دوستو، میرے رب نے زہرا کے بابا کو بھی دو ہی معجزے عطا کیے، ایک فصاحت و بلاغت کے لیے، ایک شجاعت و بہادری کے لیے۔ سنے گا تو تیرا ہاتھ اٹھ جائے گا۔ اللہ نے کون سے معجزے دیے؟ فصاحت کے مقابلے کے لیے اللہ نے محمد پہ قرآن کو نازل کیا، بہادری کے لیے محمد کی گود میں علی حیدر کرار۔ یا علی یا علی، میری گل سمجھ آندی پہ؟ قرآن بھی میرے رب کا معجزہ ہے، اور علی حیدر کرار بھی میرے رب کا معجزہ۔ بنا سکتی تھی دنیا علی؟ او بولو تو صحیح ہے، ساری کائنات مل جائے علی بنا سکتی ہے؟ دنیا کا بادشاہ لوگ بنا سکتے ہیں، دنیا کے خلیفے بنا سکتے ہیں، دنیا کے ہادی بنا سکتے ہیں، ساری کائنات بھی مل جائے تو علی نہیں بنا سکتی۔ خدا صحت و سلامتی عطا فرمائے، حضرت علامہ سید محمد تقی نقوی دام ظلہ العالی کو اپنی ایک مجلس میں کہہ رہے تھے، میرے اللہ میں تیرا کیوں کرنا شکر ادا کروں؟ کیا یہ تیرا کمال کم ہے کہ تو نے بھری کائنات میں ایک ہی علی پیدا کیا؟ علی رب کی عطا ہے، گھبراتا نہیں۔ ہون سناؤ قرآن، سناوا تھکے تنے میں بیٹھے بھئی، سناوا قرآن۔ اللہ اپنی نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے، کبھی سورہ نبا کھولو تو میرے رب کی آواز آتی ہے، الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وبنین فوقکم سبعا شدادا وانزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج بی حبا ونباتا۔ کبھی 20واں پارہ کھولو، نیا لہجہ اور نئی آواز ہے، امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا بھی حدائق ذات بہجا ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا۔ کبھی لہجہ بدلتا ہے تو یوں کہتا ہے امن جعل الارض قرارا، کبھی لہجہ بدلتا ہے
وہ یوں سمجھاتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کبھی لہجہ بدلتا ہے تو یوں سمجھاتا ہے امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر۔ آج تیری سائنس ترقی کر رہی ہے، آج تیرے بچے پڑھ کے آتے ہیں فرانس میں ٹرین نکل آئی ہے، 500 کلومیٹر زیر سمندر ٹرین چلی ہے، یہ سائنس کی ترقی ہے۔ خدا کی قسم مسلمانوں، اگر تم نے آل محمد سے دھوکہ نہ کیا ہوتا تو 1400 سال پہلے زہرا کے بابا کے سینے پہ اترے ہوئے قرآن نے تمہیں سمجھایا تھا امی یہدیکم فی ظلمات البر والبحر۔ جا غور تو کرنا، سمندر اور خشکیوں کی تاریکیوں میں تجھے راہ دکھانے والا کون؟ کوئی میری گل سمجھ آنی پہنے بھائی، تھوڑا اور قرآن سناوا یا تھا گئے ہو بھائی؟ پھر کتنی میٹھی میٹھی آوازیں دیتا ہے امن ھذا الذی یرزقکم من امسک رزقہ بل لجوا فی عتو ونفور۔ آج سانپ بنا بیٹھا ہے، کہتا ہے پیسہ بھی میرا ہے، دولت بھی میری ہے، زمین بھی میری ہے، جائیداد بھی میری ہے۔ ادھر روح نکلتی ہے، ادھر چرپائی پہ ڈال کے لوگ پوچھتے ہیں کتنی چھوڑ گئے، کتنی چھوڑ گئے۔ اور یاد رکھنا جو تجھ سے چھوٹ جائے وہ تیرا نہیں ہو سکتا ہے، جو تیرے قبضے میں نہ ہو وہ تیرا نہیں ہو سکتا ہے۔ ساری زندگی عدالتوں کے چکر لگاتا ہے، 4 مرلے زمین نہیں چھڑوا سکتا، کہتا ہے یہ میری ہے۔ رب کہتا ہے یاد رکھنا زمین تیری نہیں، زمین بھی میری ہے، مالک بھی میں ہوں، اقتدار بھی میرا ہے، مالک بھی میں ہوں، عزت بھی میری ہے، مالک بھی میں ہوں، شان بھی میری ہے، مالک بھی میں ہوں، عظمت بھی میری ہے اور مالک بھی میں ہوں۔ تیرے پاس کیا ہے؟ نہ تو اپنی جان پہ قادر، نہ تو اپنے مال پہ قادر، نہ اپنی اولاد پہ قادر، نہ اپنی بیوی پہ قادر، نہ اپنے ہمسائے پہ قادر۔ تو اس 5 فٹ کے جسم کو بھی اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر سکتا۔ میں جب چاہتا ہوں تیری آنکھوں کو بند کر دیتا ہوں، جب چاہتا ہوں تیری آنکھوں کو کھول دیتا ہوں۔ میرے اس کمال کو کیوں بھول گیا ہے؟ رات ہوتی ہے میں تجھ پہ نیند طاری کرتا ہوں، رات کو موت دیتا ہوں، صبح کو اٹھا لیتا ہوں۔ یہ میرا کمال ہے، یہ میری مرضی ہے، جسے چاہتا ہوں اسے عطا کرتا ہوں، جسے چاہتا ہوں اسے لے لیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں اسے دے دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں اسے چھین لیتا ہوں۔ کہ یہ میرا کمال ہے، جسے میں دے دوں اسے لے کوئی نہیں سکتا، جس سے میں لے لوں اسے دے کوئی نہیں سکتا۔ یا رسول اللہ، یا صلی علی محمد و آل محمد۔ گھبرائے تھے نہیں بیٹھے؟ عزت بھی میرے ہاتھ میں ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ عزت بھی میرے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہوں اسے عزت دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں اسے ذلیل کرتا ہوں۔ یہ برسوں کا تو دن گزرا ہے، زمانے نے وہ منظر نہیں دیکھا ہے۔ سید حسن نصر اللہ، سید مقاومت، شہید راہ حق، اللہ کے دین کو پھیلانے والا، ہاں امام زمان کا سپاہی، سادات کے گھر کا چشم و چراغ، زہرا کا نور عین، جس کے بدن سے خون تو نکال لیا گیا تھا، لیکن کتنے مہینوں کے بعد جب دنیا کا یہود و ہنود، جب دنیا کا کافر یہ سمجھ بیٹھا تھا، جب بدماش عرب یہ سمجھ بیٹھے تھے مٹ گیا ہے، حزب اللہ ختم ہو گئی ہے، لبنانی ختم ہو گئے ہیں، نام ختم ہو گیا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں دنیا کے بدبختوں، یاد رکھنا تم جسموں کی زندگی کو زندگی کہتے ہو، ہم کردار کی طاقت کو زندگی کہتے ہیں۔ تم آنکھوں کے دیکھنے کو زندگی کہتے ہو، ہم آنکھوں کے حیا کو زندگی کہتے ہیں۔ خدا کی قسم دنیا کے سارے یہود مل کر وہ کام نہ کر سکے جو حسن نصر اللہ کے جنازہ نے کر دکھایا۔ کوئی میری گل سمجھ آندی پہلے؟ آپ بولو عزت کس کے ہاتھ میں ہے؟
اچھا بولو اللہ کا نام پوری طاقت سے لو. عزت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اقتدار کس کے ہاتھ میں ہے؟ شان کس کے ہاتھ میں ہے؟ دنیا مٹاتی رہی، ختم کر دو، مٹا دو. 70,000 ممبر لگے، ملا خریدے گئے. ابھی آپ کے ملتان میں بھی کچھ ملا اکٹھے ہوئے، کہا یہ مٹا دو، یہ ختم کر دو. میں کہتا ہوں جب تمہارے ابا و اجداد اور تمہاری نسلیں اکٹھی ہو کر ہزاروں سال سے نہ مٹا سکی، تم کس کھیت کی مولی ہو؟ جب بنو امیہ کے سورما ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے. یہ یاد رکھنا، ہم سے ٹکراؤ گے تو پاش ہو جاؤ گے. اس لیے کہ ہمارا مکتب وہ مکتب ہے جس میں جیو تو بھی سعادت ہے، مر جاؤ تو بھی سعادت ہے. یہاں زندگی بھی سعادت ہے، یہاں موت بھی سعادت ہے. اس لیے کہ مرنے کے بعد لوگ مردہ ہوتے ہیں، ہمارا انتقال ہوتا ہے اور ہم آل محمد کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں. خود خیال کرو، جن کا رکھوالا اللہ نے 14 کو بنایا ہو، ان کے لیے کیسی فنا ہے، ان کے لیے کون سی پسپائی ہے، ان کے لیے کون سی رسوائی ہے. اللہ کی قسم یہ تو میرے رب کی عطا ہے. اور قرآن سناواں یا تھا کہ کیوں میرے رب کی آواز آتی ہے؟ ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیارہ. تیرا رب ہے جسے چاہتا ہے اسے پیدا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے، اسے منصب کے لیے چن لیتا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں شیعو خدا کا شکر ادا کیا کرو. لوگوں میں اور تم میں فرق ہے. لوگ امام خود بناتے رہے، لوگ ہادی خود بناتے رہے، لوگ راہبر خود بناتے رہے، لوگ رہنما خود بناتے رہے. کیا یہ مقام شکر نہیں ہے؟ لوگ خود بناتے رہے، اللہ تمہیں بنا کر عطا کرتا. پہلے محمد سے لے کر آخری محمد تک، علی سے لے کر مہدی دوران تک بڑا فرق ہے. جتنے ہادی لوگوں کو ملے، ناراض نہیں ہوتے، جتنے ہادی لوگوں کو ملے، جائیے تاریخ پڑھیے، خاندان الگ، قومیں الگ، نسلیں الگ، قبیلے الگ، کردار الگ، علم الگ، عمل الگ، سنتیں الگ، طریقے الگ، نمازیں الگ، وضو الگ، فقہیں الگ. یہ اللہ کا شکر نہیں 14 ہادی دیے، ایک ہی گھر سے دیے، ایک ہی خاندان. میرا خیال ہے تھک گئے ہو بھائی. ایک ہی خاندان سے عطا کیے، ایک ہی نسل سے عطا کیے. نام الگ ہیں، کردار ایک ہے، عمل ایک ہے، سیرت ایک ہے، گفتار ایک ہے، نماز ایک ہے، روزہ ایک ہے، حج ایک ہے، فقہ ایک ہے، شریعت ایک ہے، سیرت ایک ہے، گھر ایک ہے، خون ایک ہے، نسل ایک. اور یہ اللہ کی عطا ہے. اور میں آپ کی خدمت میں بھی عرض کروں گا، چھوڑ دیجئے ان باتوں کو. فلاں بڑا شیعہ، فلاں چھوٹا شیعہ، یہ سوائے بیہودگی کے کچھ نہیں ہے. فلاں بڑا مومن، فلاں چھوٹا مومن، یہ سوائے بیہودگی کے کچھ نہیں ہے. میری جنت پکی، بے دی جنت حرام. جنت بانٹنا آپ کا کام ہے ہی. میرے خیال ناراض ہو گئے ہو. جنت ونڈنا تو آڈا کم نہیں. ہوں سمجھ آئی بے؟ جنت ونڈنا تو آڈا کم نہیں. یہ بتاؤ مولا علی خیبر میں مرحب کو کس نے مارا؟ مولا. اچھا بولو کس نے مارا؟ مولا. تو جڑا کم علی اللہ ہے کوئی اور کر سکتا ہے؟ خندق میں عمر بن عبد ود کو کس نے مارا؟ مولا. کوئی اور کر سکتا ہے؟ احد میں ذوالفقار کس کے لیے اتری؟ مولا. لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. علی جیسا جوان کوئی نہیں، ذوالفقار جیسی تلوار کوئی نہیں. مرض الایمان کل الی الکفر کل، یہ کل ایمان ہے جو کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. ضربت
علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت خندق کے دن کی ضربت ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہے۔ لَأُوتِيَنَّ رَایَةَ غَدًا رَجُلًا، کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ میری مثالاں سن لیں تسی توجہ رکھنا بھائی۔ خیبر کا میدان علی نے جیتا، احد کا میدان علی نے جیتا، بدر کا میدان علی نے جیتا، خندق کا میدان علی نے جیتا۔ علی والے کام کوئی اور کر سکتا ہے؟ سارے بولو مولا علی علیہ کم کوئی اور کر سکتے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا علی اللہ نے 3 فضیلتیں مجھ محمد کو عطا کی ہیں، اور کمال یہ ہے ان تینوں میں رب نے تجھے میرا شریک بنایا ہے۔ ادب کی نگاہ جھکا کے علی بارگاہ رسالت میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وہ کون سی فضیلتیں ہیں؟ کہا یا علی رب نے لوائے حمد مجھے دیا ہے، اٹھانے والا تجھ علی کو بنایا ہے، حوض کوثر مجھے دیا ہے، پلانے والا تجھ علی کو بنایا ہے، جنت و جہنم کی چابیاں اللہ نے مجھے دی ہیں، بانٹنے والا تجھ علی کو بنایا ہے۔ تو خیال رکھنا جنت بانٹنا علی کا کام ہے، نہ تیرا کام ہے نہ میرا کام۔ پھر مجھے کس نے اختیار دیا کہ خواہ مخواہ ایک مومن کو جہنمی بنا دوں؟ خواہ مخواہ ایک کو کہوں ہے کہ میں جنتی تھی ہے جہنمی؟ اپنی جنت کے لیے کام کر، لوگوں کی جنت کو جہنم میں مت بدل، اس لیے کہ جنت کا ٹکٹ بھی علی دے گا، جہنم کا ٹکٹ بھی علی دے گا۔ کیا سمجھیں دے بیٹھو تھوڑا کیا خیال ہے؟ جی میں مجلس ختم ہوندی ہے، آپ کے یہاں تو نہیں، میں تو دیکھ آیا ہوں یہاں تو ماشاءاللہ بڑا تبرک تیار ہو رہا ہے۔ اکثر جگہوں پر شہروں میں جائے نا تو چاولوں کو تھیلوں میں پیکٹوں میں بند کیے جاتا ہے، جی شاپر میں بند کر کے گیٹ پیکٹا پر رکھا جاتا ہے، اور مجلس ختم ہونے کے بعد ہر جانے والے کو ایک ایک تھیلی دی جاتی۔ گل سمجھ آندی کوئی؟ جنت بھی ایسی ہوگی جی بھائی میں مولا کو لگ دے ویسو ٹپ پیا اسی ٹکٹ ودے اوسن ایک ایک چیندے ویسو تے ویندے ویسو۔ اگر تمہارا نظریہ یہ ہے تو بڑا غلط نظریہ ہے۔ جنت نیاز نہیں، جنت انعام ہے، اور دینے والا علی حیدر کرار ہے، اور علی یہ انعام اسے دے گا جو انعام کے لائق ہوگا۔ توجہ چاہتا ہوں اللہ دے نبی، ذرا میری گل سننی ہے غور کرنا، اللہ دے نبی مکہ چھوڑیا، بولو میرا خیال ہے ناراض ہو گئے شاید میں۔ اللہ دے نبی مکہ چھوڑیا، کتھے آئے؟ مکہ چھوڑ کے مدینہ خود چلے آئے، علی کو چھوڑ آئے اور حکم خدا سے چھوڑ آئے، یا سمجھا کے کہہ دوں جنہ کو نال کھننا نے انہ کو نال کھنائے، جے کو چھوڑنا نے ان کو چھوڑ آئے۔ بندے تے گن دن فضیلتاں جو خدا نال آیا تے بڑی فضیلت، فلاں کو چھوڑ آئے تے تھوڑی فضیلت۔ حالانکہ پتہ نہیں ہے جس کو ساتھ لیا کیوں لیا، جسے چھوڑا کیوں چھوڑا۔ یا علی میرے بستر پہ سو جا، آخری پیغام۔ یا محمد مکہ چھوڑ دے۔ اللہ صحیح مکہ چھوڑوں؟ مکہ میں جتنے کافر ہیں ان کی امانتیں میرے پاس ہیں، کیسے چھوڑوں مکہ؟ یہ تو میرے کردار پہ انگلی اٹھائیں گے۔ آواز توحید آئی، اے میرا محمد تجھے میں نے ایک بھائی دیا ہے جو صداقت میں بھی تیرے جیسا، امانت میں بھی تیرے جیسا، اسے اپنے بستر پہ سلا۔ پیغمبر کی آواز ہے یا علی، یا رسول اللہ حکم، علی میرے بستر پہ سو جا۔ یا رسول اللہ جانتے ہو میں ایک ایک رات میں 1000 رکعت
نوافلہ پڑھتا ہوں۔ علی کیوں پڑھتے ہو؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ ماتھا چوم کے زہرا کے بابا نے کہا میرا علی میں محمد جانتا ہوں، آج رب کی رضا یہ ہے نوافلہ نہ پڑھ، میرے بستر پہ محمد بن کے سو جا۔ کیا مولا علی ابو آنکھے نہیں نہیں اللہ دے نبی نہ میں تو نہیں سمنا نہیں، علی مطیع مصطفیٰ کا نام، مطیع مصطفیٰ توجہ، مطیع مصطفیٰ سو گئے، پیغمبر نکلے مٹی پھینکی، کسی کو کچھ نظر نہ آیا، سجائی نہ دیا، محمد چلے گئے، علی سو گئے۔ فرماتے 63 سالہ زندگی میں جتنی میٹھی نیند ابو طالب کے بیٹے کو محمد کے بستر پہ تلواروں کے سائے میں آئی ہے پھر کبھی نہیں آئی۔ توجہ رے آخری لفظ، علی سو گئے، پیغمبر چلے گئے، وہ پھوٹی، کافر اندر داخل ہوئے، کپڑا ہٹایا، نیچے علی کو پایا، مولا علی سے پوچھنے لگے علی تو یہاں تو محمد کہاں؟ اب دو جواب تھے مولا کے پاس، یا فرماتے مجھے پتا نہیں تو یہ جھوٹ تھا اور جھوٹ سے امامت کو خطرہ، اگر کہتے مجھے پتا ہے تو یہ سچ تھا، سچ سے نبوت کو خطرہ۔ میں کہوں گا شیعو خدا کا شکر ادا کرو، اللہ نے تمہیں کیسا حکیم امام علی کی صورت میں عطا کیا، ایسا جواب دیا، نہ امامت کو خطرہ ہوا نہ نبوت کو خطرہ ہوا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا اور مجھ سے محمد کا پوچھنے والوں تم ہوتے کون ہو؟ مجھ سے سوال کرنے والے کیا تم نے میرے حوالے کیا تھا؟ تھک گئے ہو، تھک گئے ہو تو چھوڑ دیا، کیا میرے حوالے کیا تھا؟ باہر نکلے، انہاں کہ بھئی علی نال پھڑنا تو اوکھی گل ہے، کیا کرو؟ اکرمہ کہنے لگا ہم نے امانتیں دی تھی محمد کو، آؤ علی سے بات کرتے ہیں، تم قصیدے پڑھتے تھے، ہمارا نبی صادق اور امین ہے، نقل کفر نباشد، آپ بتا کہاں گئی تیرے نبی کی صداقت، کہاں گئی تیرے نبی کی امانت؟ امانتیں دی نہیں تو چلا گیا، جب اندر آئے مولا نے پوچھا ہون کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے بہت سوال کرنے کے لیے، ہماری امانتیں تیرا نبی دے کر ہی نہیں گیا۔ فرمایا خبردار میرے نبی پہ تہمت نہ لگانا، اگر نبی چلے گئے تو کیا ہوا؟ امانتیں بھی موجود ہیں، دینے والا علی بھی موجود ہے۔ ول بار ول گئے، آنکھوں نے جو علی یادے میں دے سے ہم نے دی تھی محمد کو اور لینی ہے، اچھا بولو نہ لینی ہے، اور اچھا بولو لینی ہے مولا، اور اچھا بولو جڑی زبان نہیں بول رہی کوئی گڑبڑ ہے، لینی ہے مولا، اور اچھا بولو لینی ہے مولا، لینی ہے مولا۔ علی کو کیا پتا کتنی ہے؟ تو شیعہ دا عقیدہ کیا ہے؟ مولا علی دے بارے تہاڈا عقیدہ کیا ہے؟ تو پھر شرم نہیں آتی ہے شراب پی کر کہے میں علی سے جنت لوں گا؟ شرم نہیں آتی ہے نماز نہ پڑھے اور کہے میں علی سے جنت لوں گا؟ شرم نہیں آتی ہے چہرے پہ داڑھی نہ رکھے اور کہے میں علی سے جنت لوں گا؟ بہن کا حق کھائے اور کہے ٹکٹ علی دے گا؟ کیوں بھائی؟ جڑا شراب پی کے علی کو ویسی علی نو پتہ لگ سی یا کوئی نہ؟ بولو
جڑا ماں بھین بیٹی دا حق کھا کے مولا علی دے کول ویسی مولا کو پتا چلے گا یا نہیں؟ جو حرام کھا کے جائے گا مولا کو پتا چلے گا یا نہیں؟ جو غیبت مومن کی کر کے جائے گا مولا کو پتا چلے گا نہیں؟ اگر ابھی بھی نہیں سمجھ آئی تو سر اٹھا، پھر باہر نکل گئے، کہنے لگے چلو ہم نے دی تھی محمد کو، لینی ہے علی سے، علی کو کیا پتا کہ کتنی ہے؟ کہا پھر کیا کرے؟ بدبخت کہنے لگے 100 دی ہے تو 200 مانگو، 200 دی ہے تو 400 مانگو، 400 دی ہے تو 800 مانگو، 800 دی ہے تو 1000 مانگو۔ یہ پلان بنا کے دوڑ کے اندر آئے۔ اللہ ملک العلماء کو صحت عطا فرمائے، اپنے خطاب میں کہہ رہے تھے بندہ جڑا آیا نا ڈاڈا ابالا آئی تو دوڑ کے امانتوں کی طرف گیا۔ مولا امیر کی آواز آئی ٹھہر، پہلے بتا تو صحیح ہے کتنی؟ 100 تھی تو 200 مانگی، 200 تھی تو 400 مانگی۔ میرے علی کی آواز آئی بدبخت ٹھہر جا، میں اولی الامر ہوں، امانت کو اشارہ کروں گا، امانت خود بولے گی اتنی ہوں، وہ میرا مالک ہے۔ کوئی میری گل سمجھ آئی نہیں؟ او جڑیاں امانتاں انہاں دے کان ہن، زبان، اکھاں، ہاتھ، پیر، کیا اس سونے کے سکے، اشرفیاں، درہم، دینار، شیعہ خیال کر کے جنت کا ٹکٹ لینے کی کوشش کرنا؟ اللہ نے علی کو اتنا طاقتور بنایا ہے جو بے جان سکوں کو اشارہ کرے تو بول پڑتے ہیں، اتنی تعداد ہے، وہ میرا مالک ہے۔ پل صراط پہ بھی وہی علی ہوگا، لا یجوز احد الصراط الا من كتب له علی الجواد۔ کوئی اس وقت تک پل صراط سے نہ گزرے گا جب تک کہ اس کے ہاتھ میں علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا پروانہ نہیں ہوگا۔ یہ خیال کرنا جو علی بے جان سکوں کو بلوا سکتا ہے وہ تجھے اور مجھے بھی بلوا سکتا ہے۔ اگر کوئی ایسا کیڑا ذہن میں ہے تو نکال۔ علی شرابی کا امام نہیں، علی بے نمازی کا امام نہیں، علی زانی و بدبخت و گمراہ کا امام نہیں، علی مشرک اور منافق کا امام نہیں، علی مومن کا امام ہے، علی شیعہ کا امام ہے۔ ناراض نہیں میں ٹھیک ہے؟ اور اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت، روٹی تو بغیر گزارا ممکن ہے، اولاد نہ ہو گزارا ہے، بارش نہ برسے گزارا ہے، علی نہ ملا نہ یہاں گزارا ہے نہ وہاں گزارا۔ اس دین کی قدر کر جس دین پہ تیرا لگا کچھ نہیں، محمد کی زہرا کا بچا کچھ۔ اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ تجھے دنیا کا کوئی غم نہ دے۔ معاشر کا میدان سجے گا نا، عاطف غیبی کی آواز آئے گی، غضوا ابصارکم یا اہل معاشر، اہل معاشر اپنی آنکھیں بند کرو۔ میرے اللہ کیوں بند کریں؟ کیوں بند کریں؟ او مومنہ سر اٹھانا، کیوں بند کریں؟ آواز آئے گی اس لیے بند کرو میرے محمد کی لٹی ہوئی زہرا، میرے مصطفیٰ کی لٹی ہوئی زہرا میرے دربار میں آ رہی ہے۔ پیغمبر خدا کہیں گے میرے اللہ میں بھی آنکھ بند کروں؟ ہاں میرا محمد تو بھی آنکھ بند کر۔ مالک میں کیوں بند کروں؟ آواز آئے گی تو اس لیے بند کر، بے شک تیری بیٹی آ رہی ہے، میرا طٰہٰ جس حالت میں آ رہی ہے نہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ غیور مومنہ سنیں گا وہ حالت کیا ہوگی، ایک ہاتھ میں حسین کا خون آلود کرتا ہوگا، دوسرے ہاتھ میں زینب کی لٹی ہوئی چادر۔
اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ اللہ تیری بہنوں کے پردے سلامت رکھے، اللہ تیری بیٹیوں کی چادریں سلامت رکھے۔ مومنہ کون زہرا عمر 18 سال ہے، گھر کے صحن میں بیٹھی ہے، رو رو کر کہہ رہی ہے یا علی مجھے سہارا دے، یا علی میں نے بابے کی قبر پہ جانا ہے، یا علی مجھے سہارا دے۔ عزاداروں معذرت کے ساتھ میں نے ہزاروں بار اس روایت کو پڑھا، ہر بار پڑھتے ہوئے سوچتا تھا بی بی عمر تیری 18 سال ہے، 10 قدم دور تیرے بابے کی قبر ہے، بی بی علی سے سہارا کیوں مانگ رہی ہے؟ ایک ایرانی روزہ خان کی کتاب پڑھ رہا تھا، وہ فرماتے ہیں میں سیدہ کے مصائب پڑھنے گیا، کہتے ہیں جب میں نے مجلس کے ممبر پہ بیٹھ کر زہرا کی اس مصیبت کو پڑھا۔ کون سی مصیبت؟ زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئے، بی بی کا پہلو شکستہ ہو گیا تھا، کہتے ہیں میرا پڑھنا تھا، قرآن مچا، لوگ رونے لگے، گریا بلند ہوا، مجلس ختم ہو گئی، کہتے ہیں سارے گھروں کو چلے گئے، ایک جوان دیکھا جو ایک کونے میں بیٹھ کے ابھی بھی رو رہا تھا۔ مومنوں جانتے ہو نا جوان کو رونا نہیں آتا ہے، اور اگر آ جائے تو پھر جوان چپ نہیں کرتا ہے۔ کہتے ہیں جب میں ممبر سے اترا، جوان دوڑ کے میرے دامن سے لپٹا، مجھے کہنے لگا آقا کیا سچ ہے، یہ روایت سچ ہے کہ بی بی کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، بی بی کا پہلو ٹوٹ گیا تھا؟ کہتے ہیں میں نے کہا جوان بیٹا او میرا بھائی روایت سچی ہے، اب تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ کہنے لگا قبلہ اگر روایت سچی ہے نا تو میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، قبلہ مجھے پتا ہے اگر بیمار کے بدن کی عام ہڈی ٹوٹ جائے اسے درد شدید ہوتا ہے، اگر بیمار کی پسلی ٹوٹ جائے نہ بیمار سیدھا کھڑا ہو سکتا ہے، نہ بیمار صحیح سانس لے سکتا ہے۔ اب سمجھ آئی کیوں کہتی تھی علی مجھے سہارا دے، تھکا بیٹھے مومنہ، علی مجھے سہارا دے، علی میں نے بابا کی قبر پہ جانا ہے۔ عزادارو آخری چند جملے، علی نے سہارا دیا، سر پہ چادر کو اڑایا، محمد کی لاڈلی بابا کی قبر پہ آئی۔ سنو گے اگلا جملہ، بی بی نے آ کر اپنے آپ کو بابا کی قبر پہ گرایا، لپٹ کے کہا بابا اٹھ دیکھ بیٹی لٹ گئی ہے، بابا زہرا اجڑ گئی ہے، بابا اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، بابا میرا محسن مارا گیا، بابا میرا دروازہ جل گیا، بابا لوگ تیرے بعد بلا اجازت میرے گھر آ گئے۔ دو نوحے بی بی نے بابے کی قبر پہ پڑھے ہیں۔ عزادارو سنو گے نوحے، پہلا نوحہ پڑھا رو کر کہتی ہے صبت لیا مصائب لو انہا صبت للعیام سرنا لیالی، یا بابا تیری زہرا پہ وہ مصیبتیں آئی اگر روشن دنوں پہ آتی تاریک راتوں میں بدل جاتے، بابا زہرا اجڑ گئی، بابا زہرا لٹ گئی۔ اجرکم اللہ اجرکم، بہنوں کے پردے سلامت رہے۔ آج دوسرا نوحہ سنانا چاہتا ہوں۔ عزاداروں ایک نوحے سے پہلے ایک مثال سننا اور دعا مانگنا، سارے دعا مانگنا یا اللہ کوئی ماں لا علاج مرض میں مبتلا نہ ہو جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا عزاداروں کسی ماں کو ڈاکٹر کہہ دے نا اس کے بچنے کی امید نہیں ہے، مائیں کیا کرتی ہیں؟ جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں مائیں مصلی بچھا لیتی ہے، مصلی بچھا کے کہتی ہے ایوب کو یوسف مل، میری طرف دیکھنا، ایوب کو یوسف ملانے والے اللہ، ابراہیم کے لیے اسماعیل بچانے والے اللہ، مجھے موت نہ دینا، میرے بچے چھوٹے ہیں اور مومنہ مجھے نہیں پتا، اور جس کی چھوٹی سی زینب ہے اور جس کے چھوٹے چھوٹے حسنین ہیں رو رو کر کہہ رہی ہے اللہم عجل لی وفاتی، میرے اللہ مجھے جلدی موت دے۔ اجرکم اللہ، خالی تو نہیں رو رہا، 12واں امام غیبت کے پردے میں رو رہا ہے، تو مجلس سن کے روتا ہے نا، 12واں امام صبح و شام روتا ہے، رو رو کر کہتے ہیں لوگوں میری دادی کا جرم کیا تھا، لوگوں میری جدہ کا قصور کیا تھا، اور جتنے آئے بیٹھے ہو سارے ہاتھ بلند
کرو نا سارے شرم نہ کرنا. جتنے بے اولاد بیٹھے ہو, جتنے بیمار بیٹھے ہو, جتنے تنگ دست بیٹھے ہو, اللہ سے دعا مانگنا 12ویں امام کو اس کی دادی کی غربت کا پرسہ دینا. السلام علیک یا فاطمۃ الزہرا, السلام علیک یا ایتھا الغریبہ, السلام علیک یا ایتھا المظلومہ, السلام علیک یا ایتھا المحرومہ. میں پھر سلام کر رہا ہوں, سارے سوچنا غور کرنا. السلام علیک یا ایتھا الغریبہ. نہیں پوچھو گے, پڑھنے والا سید بھی ہے, طالب علم بھی ہے, اپنی دادی کو غریبہ کہہ کے سلام کیوں کر رہا ہے؟ جس کا بابا محمد ہو, ماں ملیکۃ العرب ہو, جس کا شوہر حیدر کرار ہو, جو جنت کی عورتوں کی سردار ہو, جس کے دروازے پہ ملک الموت رک جائے, جس کے حسنین کا چہرہ دیکھنے 40,000 فرشتے آئے. نہیں پوچھو گے زارا کب غریب ہوئی؟ ابھی بابے کی قبر کی مٹی پرانی نہ ہوئی, کوئی لکڑیاں لایا اور کوئی آگ لایا, پیچھے پتھروں کی دیوار تھی, آگے جلتا ہوا دروازہ, بیچ میں محمد کی زہرا رو رو کر کہتی رہی حیا کرو, میرا بابا محمد ہے, اور میرا بابا محمد ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. آخری جملہ زدارو, اللہ تیری عبادت قبول فرمائے. کاظمین آباد ہے, سامرا آباد, اللہ تمہیں لے جائے. سامرا آباد ہے, مشہد آباد ہے, کم آباد ہے, کربلا بصرہ ہے, نجف آباد ہے. سارے دعا مانگو, ہاتھ بلند کرو, روتی آنکھوں سے دعا مانگو. میرے اللہ میں مدینے لے جا, ہم کیا دیکھنے جائیں گے؟ ادھر بابے کا روزہ ہے, برقی کمکموں سے روشن ہے, پڑوس میں زہرا کی لٹی ہوئی قبر ہے. اجرکم اللہ. تھکے ہے مومنہ, اور پڑوس میں بیٹی کی لٹی ہوئی قبر ہے. اے خاک مدینہ, تیرے ذروں میں ابھی تک ہم بنت محمد کی لاد ڈھونڈ رہے ہیں. لیکن میں آخری جملہ کہتا ہوں, بی بی زہرا مدینہ محمد کا ہو, قبر رسول کی ہو, رونے والی زہرا ہو, چپ کرانے والا علی ہو. بی بی یہ منظر اور ہے زمین کربلا کی ہو, لاش غریب بابے کی ہو, اور رونے والی 4 سال کی سکینہ, اور کٹی ہوئی رگوں پہ منہ رکھے اور رو رو کر کہہ رہی ہو, بابا میرے کان زخمی, بابا میرے رخسار نیلے ہو گئے, اور بابا خیمے جل گئے, اور بابا تیرے بعد اور مجھے تماچے مارے گئے, بابا تیرا قاتل مجھے مارتا رہا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین, سیعلم الذین ظلموا